Japanese Prime Minister is in India, and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدا صاحب، انہوں نے تقریباً اناؤنس کیا $75 بلین کی انفراسٹرکچر اینڈ سیکیورٹی اسسٹنس فار انڈو پیسفک۔ کہ جاپان نے انڈیا میں پلیج کیا ہے $75 بلین چائنا کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، اور اس کو سر اس کا کیا بہت گہرا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہے، لیکن جو دنیا میں نئی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی ہے انڈو پیسفک کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو جسٹ ایک ٹپ آف دی آئس برگ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ محض جو کچھ انڈو پیسفک کی پالیٹکس کے حوالے سے ہونے والا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اور جیسا کہ پوری دنیا میں اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس بات کو مانتی چلی جا رہی ہے کہ جو اپ کمنگ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے، خواہ وہ ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے یا کمپٹیشن ہے آپ کی بزنسز میں، کسی بھی طرح کا جو ایون پولیٹیکل اور کمپٹیشن ہے، اس میں انڈو پیسفک جو ہے از گوئنگ ٹو بی دا سینٹر آف دا فوکس۔ اور اس کے پیچھے یہ بات یہ نہیں کہ یہ جاپان نے کوئی آل آف سڈن یہ ڈیسیجن کر لیا، بلکہ آپ جو ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈاکومنٹیشن دیکھیں، جو انہوں نے نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کا اپنا جو روڈ میپ تیار کیا ہے اور جو بلو پرنٹ دیا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا فوکس اور سینٹر آف اٹینشن جو ہے وہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرس کیا ہوگا، تو اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ساری جو اٹینشن ہے یہ انڈو پیسفک کی طرف جو ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف مڑ رہی ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے بجٹ مختص کیے ہیں، ایسٹیمیٹ کیا ہے، پروجیکٹ کیا ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، اٹس ناٹ اپ ان بلینز، اٹس ٹریلینز، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 2 ڈیکیڈز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو میجر سپینڈنگ ہے، خواہ وہ ملٹری پہ ہے، ٹیکنالوجی پہ ہے یا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ ہے، اس پہ یہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں یہ اس جو ہے علاقے میں، اس خطے میں جو ہے وہ ہوں گے۔ تو اس حساب سے ظاہر ہے کہ یہ اکیلا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں کر رہا ہے، اس کے ملٹیپل پارٹنرز ہیں، جس میں کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ جو مختلف قسم کے ریجنل گروپنگز بن رہی ہیں یا الائنسز بن رہے ہیں، جس میں انڈیا بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، دوسری طرف سے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا ہے، یہ سارے مل جل کے تو جس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل ایک گیم چینجر کے طور پہ ایک منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جاپان اس کا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ $75 بلین اس طرح کومٹ کر رہا ہے بنیادی طور پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں اس علاقے میں فلو آف فائنینس اور فلو آف انویسٹمنٹ اور ٹریڈ، اور اس کا بڑا سمپل قسم کا جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اس کے پیچھے جو مینیفیسٹو ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ فری پیسیفک اوشن۔ فری کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چین جس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے فار ایگزامپل اس علاقے میں، اور سمندر کو ساؤتھ چائنا سی سے لے کے اور جو ان علاقوں کو وہ خواہ جو ہے وہ آپ ویتنام سے لے کے تو فلپین سے لے کے تو سنگاپور سے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹ شوڈ بی فری فار ایوری باڈی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے جو انکروچمنٹ کی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے منیمائز کرنا ہے، اور یہ علاقہ، یہ سمندر جو ہے یہ سب کے لیے فری یوز ہو۔ اب اس کے ساتھ فلسفہ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہماری ویلیوز جو ہیں، حالانکہ وہاں کوئی آبادی نہ بھی ہو تو پھر بھی جی ہماری جو ڈیموکریسی ہے اور فریڈم ہے اور یہ جو فری ٹریڈ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا قدم ہے جو اس خطے کی مقدر کو بدلے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا
کہ نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا آلموسٹ ایک طرح کی جو ہے وہ یونین کی طرف بڑھنا، جس کو کہتے ہیں اکنامک یونین کی طرف، جس طریقے سے ان کی ٹریڈ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چیزیں کھل رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ بن رہی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی اس کا فوکس چین ہے، چونکہ اس میں جو چین کے ایڈوانٹیج ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں آپ کے حوالے سے جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، چونکہ پاکستان کو اس ساری گیم سے باہر دھکیل دیا گیا ہے، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ٹوٹلی آئسولیٹڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ایک فلو آف جو ہے آ رہا ہے فائنینس اور ٹریڈ اور ایک نیا خوشحالی کا ایک نیا دور آ رہا ہے، اس میں پاکستان چین کے انفلوئنس کی وجہ سے صرف اس حد تک اپنا حصہ وصول کر سکے گا جو چین اس کو ایلوکیٹ کرے گا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کے لیے بڑی امپارٹنٹ نیوز ہے اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مینٹیننگ پیس اور پھر ڈیلنگ ود نیو گلوبل ایشوز اور انڈو پیسفک کنٹریز اچیونگ گلوبل کنیکٹیوٹی تھرو ویریس پلیٹ فارمز، سیفٹی، اوپن سیز اینڈ اسکائز. یہ آپ نے جو بیان کیا وہ سارا رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو بیسک ایک ہے پوائنٹ وہ اپنی جگہ پر قائم. آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو دھکیل دیا گیا. کیا پاکستان خود سے اس نے اپنے آپ کے اپنے گرد یہ والا دائرہ نہیں بنایا جو حالات ہیں اس وقت ہمارے، اور ہم کوشش کے اثر نہیں کر سکتے تھے کہ ان کنٹریز کے ساتھ تھوڑا بہت شامل ہوتے ملتے؟ لیکن کیا ہم نے ہمارا اپنا بھی رول ہے اپنے آپ کو اکیلا کرنے میں؟ نہیں، دھکیل دیا گیا سے مراد یہ نہیں کہ کسی بیرونی قوت نے آ کے، تو اس میں دو فیکٹر جو ہیں انہوں نے امپارٹنٹ رول پلے کیا. ایک تو پاکستان کی جو ایکسٹرنل پالیسی کا فیلئر تو اپنی جگہ ایک پرماننٹ فیکٹر ہمیشہ رہا ہے. دوسرا پاکستان کی لیڈرشپ کی جو ہے انکمپیٹنسی، جس کی وجہ سے آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کو جہاں سے 10-15 بلین ڈالر ملنے کی کوئی امید ہو، وہ سارے اپنے جو ہے وہ انڈے اٹھا کے اس ٹوکری میں رکھ کے تو خود بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس یہ جانے اور اللہ جانے. جس طرح کے پہلے پاکستان نے اس طرح کے الائنسز میں، انٹرنیشنل الائنسز میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کیا کہ اتنی کم جو ہے مقدار میں بینیفٹ اٹھانے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی، جو اس وقت کی ایک بڑی، سب سے بڑی میں سے ایک سپر پاور سوویت یونین، اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا اور فور فرنٹ پہ ایز اے فوڈ سولجر کا رول جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار ہو گیا. بالکل اسی طرح اب یہ جب دنیا کی نئی صف بندی ہوئی گزشتہ 10-12 سالوں میں، تو بجائے اس کے کہ پاکستان اپنے پرانے تجربے سے سیکھتا، اور اگر اپنے پرانے تجربے سے نہیں سیکھ سکتا تھا تو کم از کم جو انڈیا کی فارن پالیسی تھی نان الائن کی، اس کا بھی اگر کوئی ایک جھلک جو ہے وہ دیکھ لیتا تو کم از کم اپنی ساری مقدر جو ہے وہ چین کے حوالے کرنے، اور اس حد تک کرنے کہ پوری دنیا کے اس وقت جو دانشور ہیں یا تجزیہ کار ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈر انفلوئنس کنٹری اگر چین کے کوئی ہے نمبر 1 تو وہ پاکستان ہے. تو اس حساب سے جب آپ جا کے اس طرح ایک پارٹی بن جائیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی انکمپیٹنٹ لیڈرشپ نے کیا جب باقاعدہ کولڈ وار اناؤنس ہو چکی ہے. یہ بات نہیں کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے کہ چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کولڈ وار کوئی ان اناؤنسڈ، ان ڈکلیئرڈ یا کوئی شک و شبے والی بات ہے. اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل کلیئر ہونے کے بعد انہوں نے سائیڈ لی، جو بنیادی طور پہ پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کے گئی. ایک فیکٹر تو یہ ان کی اپنی انکمپیٹنسی تھی، اوپر سے جو انہوں نے انڈیا کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ وہ بنیادی فیکٹر کے طور پہ اس نے بھی ایک رول اس لیے پلے کیا کہ انڈیا نے یہ پوسچر اختیار کرنے سے پہلے کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے، باقاعدہ پاکستان کو وارن کیا، بار بار وارن کیا. اگر آپ مودی صاحب کی 2014-15 کے بعد کی سپیچز دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ جلسہ عام میں، حالانکہ یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہے، یہ کہا کہ ہم آپ کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہم چین کی ایک جو ہے وہ کلائنٹ سٹیٹ بننے کی وجہ سے اس
ایجنڈے کو باقاعدہ جو ہے وہ سپورٹ تو نہیں کر رہے کہیں کہ ہم خود ہی آئسولیشن کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ 2-3 فیکٹر، ایک تو فیلئر آف ایکسٹرنل افیئرز، انکمپیٹنسی آف دا لیڈرشپ، اور تھرڈلی جو ہے وہ انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ انڈوفوبک اور دشمنانہ قسم کا جو رویہ تھا، اس نے پاکستان کو دنیا سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا. اب اس کی حالت یہ آ گئی کہ وہ صرف اپنا کشکول چین کے سامنے رکھ کے بیٹھ سکتا ہے، اور اس کو دنیا اس طریقے سے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے کہ مثلا آئی ایم ایف جو جس طرح کا سٹانس لے رہا ہے، جس طرح کی ٹیکٹیکل مووز لے رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے بالکل کلیئر ہیں کہ آپ ساری شرائط مان رہے ہیں اے ٹو زیڈ، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں مانی گئی. تو پھر بھی آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ از ناٹ انف. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ آئسولیشن کے اندھیرے میں جو ہے وہ دھکیل دیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس میں ظاہری بات ہے وہ کوئی انڈیا میں $75 بلین نہیں لگنے، لیکن یہ جو پیسہ ہے جو 75 کی بات ہوئی ہے، یہ بیسیکلی انڈو پیسیفک ریجن میں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ سارے کا سارا اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال گیا، اور نریندر مودی جو ہے ان کی وہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو پالیٹکس ہے، یہ جو گلوبل ساؤتھ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے نریندر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر، وہ ساری کی ساری جو ڈیبیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر گئے. اب یہ بیسیکلی انڈین کونسل آف ایک ورلڈ افیئر ایک تھنک ٹینک ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بلاتے ہیں پوری دنیا میں لیڈرشپ کو بلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا، میں نے یہاں پہ بڑی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ جو سارا فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کا کانسیپٹ تھا، یہ جو جاپان کے پچھلے پرائم منسٹر جن کو قتل کر دیا گیا تھا، شنزو آبے صاحب، یہ ان کے دور میں 2007 میں انڈیا کی پارلیمنٹ میں آئی تھنک 7 یا 4 انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہی انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، اور ان کو تب سمجھ لگ گئی تھی یہ کیا چیز ہونی چاہیے. اینڈ دین دی امیریکنز ورکنگ آن دیٹ. اب انڈیا کے اندر جو جاپان کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، اور اگلے مہینے انڈین پرائم منسٹر بھی جاپان جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب. اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے، چائنیز انفلوئنس انڈو پیسیفک میں بڑھ رہا ہے. اور دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ کا پاکستان اتحادی بنا طالبان بنانے اور ختم کرنے میں، اور انڈیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اتحادی بنا چین کو ٹف ٹائم دینے میں. یہ ہے اس طرح گریٹ پاورز نے دونوں ملکوں کو ٹریٹ کیا، اور اس طرح دونوں ملک ٹریٹ ہوئے ہیں. سمپل سی بات، میں اس میں گریٹ پاورز کو نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کیا. چوائسز سٹیٹس نے اپنی خود بنانی ہوتی ہیں، ڈیسیژنز سٹیٹس نے خود لینے ہوتے ہیں. جب انڈیا کا دل نہیں تھا تو انڈیا نہیں پاور کمپٹیشن میں گیا، انڈیا نان الائنمنٹ میں چلا گیا. اور ساڑھے طرح وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پاور ہنگری نہیں تھے، وہ نہیں گئے، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں وی ہیو ٹو لک ایٹ ویری کیئرفلی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کے اندر کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو کہ ان لائن ہوگا G20 گروپ کے، ٹھیک ہے جی. اب یہ اور پھر دوسری بات یہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فری سیکیورٹی اسسٹنس دیں گے ان آرم فورسز کو جو ہماری لائک مائنڈیڈ نیشنز ہیں. سو جاپان ایک بڑے پیمانے پہ جسے کہتے ہیں نا ایک گیم کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایز اے بڑا پلیئر اسٹیبلش کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جاپان کا اپنا ایک ان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل 9 ہے. جب میں پڑھاتا تھا تب ہم اکثر اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ جاپنیز جو ہیں وہ اپنی آرمی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ تقریباً وہ نہیں بنا سکتے، لیکن ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے نا اساں وہ کہندے نے لوکاں دے کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے نا تو چم چم مار چھڑ دیں کہ یار ساڈے گھر منڈا پیدا ہوا، ٹھیک، پہلا منڈا پیدا ہوا یا بڑی دیر کے بعد پیدا ہوا. ہمارے ہاں چینیوں نے انویسٹمنٹ کی، ہم نے اس انویسٹمنٹ کے تباہی اتار دی بول بول کے، گیم چینجر، فلانا چینجر، اے چینجر، او چینجر.
ادھر پاکستان میں چین کیا جاپان کیا پوری دنیا بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے ہم ان کو ناکام کر دیں گے، کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں. دنیا تیار ہے، ہم تیار نہیں ہیں. انڈیا کے اندر جو جاپان ہے وہ تقریباً 38.7 بلین ڈالر جو کہ 5 ٹریلین ین بنتا ہے اس کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے جی. اور ہم 2014 سے وہ ایک پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں سی پیک دماغ تھک کے رہ گئے ہیں. سی پیک کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں یاد رکھیں جو دوسرے ملک آتے ہیں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی قصور نہیں ہوتا. وہ ایک پلان لے کے آتے ہیں، آپ نے انویسٹمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے، آپ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ انویسٹمنٹ لینی ہے، آپ کا ریٹرن اور انویسٹمنٹ کیا ہے. بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ کسی کا پیسہ لیتے ہیں. آپ بینک میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مجھے قرضہ دے رہا ہے، ان ٹرمز کنڈیشن پہ دے رہا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس کو کل کو اتنی دیر ریٹرن کرنا ہے. دل کرتا ہے سائن کریں، نہیں دل کرتا نہ سائن کریں، واپس آ جائیں. ہم نے وہ سائن کیے ہوئے ہوں نا، انہوں نے گالاں کاٹنے چینیاں کہ یہ ہمارا کچھ دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز ہے کہ G7 کا جاپان جو ہے وہ لیڈر ہے اس وقت، یہ G20 کے لیڈر بنے ہیں. اب وہ کہہ رہے جی ہم ویتنام کو، ساؤتھ کوریا، برازیل اور انڈیا کو G7 میں بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب مزے کی بات ہے کہ وہ آج بھی انڈیا کے ساتھ ڈیفنس اکوپمنٹ، ٹریڈ، ہیلتھ، ڈیجیٹل اکانومی، مطلب انڈیا از گوئنگ فار ہیڈ فرام پاکستان. ٹھیک ہے. میں آئی ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ ہم تو سمجھے تھے یار یہ انہوں نے ہمارے جو لیڈران ہیں یہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی وہ پلاننگ کی ہوئی ہے. کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے. یہ تو جنوں کہتے ہیں نا انہوں نے سانوں وہ ایک انجانے میں مروا دی ہے کہ بتایا کچھ اور کرتے کچھ اور رہے. سو یہ چیزیں جو ہیں اوبویسلی پھر تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے یار کہ دیکھو نا یہ کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہیں. اب یہ ایک طرف آج بات یہ چل رہی ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جاپان اور انڈیا کی مین بات یہ ہے کہ جی چائنیز ایکسپینشنزم کو کیسے دیکھنا ہے اور خطے میں ایک پاور ایکویلیبرم کس طرح. یہ کبھی بھی پاور ایکویلیبرم نہیں لے کے آ سکتے. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی چائنیز ان کو کھڑے ہونے دیں گے کہیں پہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ کسی بلاک میں تو کھڑے ہوئے ہیں، کسی بلاک میں تو کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ایک چیز تو ہے کہ کوڈ ایک فارمل الائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ایمرجنگ جسے کہتے ہیں بلاک ہے. ٹھیک ہے جی. آسٹریلیا، انڈیا، جاپان، اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ملٹری الائنس نہیں ہیں. ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں جیسے چائنیز تو کہتے ہیں جی یہ ایشین نیٹو ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ اس بلاک میں کل کو جب کوئی لمیٹڈ اسکیل کا کوئی مسئلہ ہوا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. میں اگلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا 60 منٹ آسٹریلیا. اس میں چائنیز تو پنجابی کہتے ہیں اڈ پہ ہیں آسٹریلینس کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے، اگر تم نے غلطی کی تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح چائنیز چھوٹے ملکوں سے بات کرتے ہیں. اور یہ میں امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، جن لوگوں کو میں ملا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر دنیا چائنا کو کم جانتی ہے لیکن چائنا جو ہے وہ امریکہ کو زیادہ جانتا ہے. دیٹ از اے پرابلم. اسی طرح مجھے لگتا ہے انڈیا کے اندر لوگ چائنا کو کم جانتے ہیں لیکن چائنیز انڈیا کو زیادہ جانتے ہیں. یہ سب ممالک کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا جی. سوائے جاپان کے، کیونکہ جاپان اور انڈیا چائنا کے آپس میں ہسٹوریکل وار یہ وہ ان کی دے نو ایچ ادر ویری ویل. یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ اور ہے. لیکن انڈیا کے اندر I was talking to a Pakistani friend who served in وہ رہے ہیں بزنس کام کرتے رہے وہاں پہ چائنا میں. وہ کہتے ہیں انڈیا چائنا کے اندر تو انڈیا کی فلمیں، گانے، ڈانس، ڈبنگ شبنگ ہو کے چلتا ہے. تو دیٹ از اے سافٹ پاور. اب انڈین سافٹ پاور جو کہاں نہیں گھسی، چین میں بھی گھس گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اب انڈیا اس کوڈ گروپ کے اندر تو نمبر 2 پہ اسپینڈنگ پہ امریکہ کے بعد. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ایک چیز تو ہے کہ آج انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ لوئسٹ لیول پہ ہیں. اب یہ لیکن انڈیا کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ انڈیا کے پوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے کسی بھی مس کیلکولیشن سے انڈیا ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پھر کل کو اگر مس کیلکولیشن ہو بھی جاتی ہے تو بعد میں پوٹن انٹروین کر سکتا ہے، جو کہ
میں سمجھتا ہوں کہ باقی یہ جو کوڈ گروپ کے ممبرس کو فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اعلان سارے ویسٹ کے خلاف ہے اور اس کے پوٹن کے خلاف ہے۔ اب یہ جو جیپنیز کر رہے ہیں بار بار، یہ جو انڈینز اور جیپنیز کا یہ جو فرینڈشپ ہے، ٹھیک ہے، یہ آبویسلی ایک اس کو سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ دیٹس فار لانگ ٹرم، اور جاپان کو سمجھ لگے کہ اس خطے میں ایک ہی ملک ہے، خاصا انڈو پیسفک میں جو انڈیا ہے، جس کے ساتھ وہ ڈیموکریسی ہے، ان کے ساتھ کام کرنا آسان ہے۔ گو کہ انڈیا کی ڈیموکریسی کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں، پرائم منسٹر مودی کی اپروول ریٹنگ بہت زیادہ ہے اس وقت، 78% آئی تھنک، لیکن اس کے اوپر بھی بہت سارے جو کویسچنز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح کا ملک ہے۔ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ والا۔ لیکن وہ جو فنڈامنٹل کویسچن رہ جاتا ہے، یہ جو فنڈامنٹل کویسچن کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جاپان نے مان لی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین مل کے لیس ڈیولپ کنٹریز کو کریں۔ اچھا، جاپان جو ہے وہ ٹھیک ہے امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن وہ اس طرح گلوبل ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا جس طرح انڈیا کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چائنیز اینڈ انڈینز بوتھ آر ٹاکنگ اباؤٹ گلوبل ساؤتھ، لیکن انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جتنی بھی گریٹ پاورز ہیں دے ول ایکسیپٹ انڈیاز پرپوزلز فار دا گلوبل ساؤتھ۔ چائنا کو اپنا انڈیویجول وہ کانٹیکٹ پوائنٹ بنانا پڑے گا، اور چائنیز کیونکہ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے جو مین پارٹنر ہیں وہ رشیا ہے، جو اگین ایک جسے کہتے ہیں نا مشکل میں ہے ان وار ان یوکرائن، تو ان کے لیے دے آر ویری ویری ان ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں ہیں۔ ان کے لیے بات منوانا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اس گروپ کے، کیونکہ فار ایگزامپل ایشیا پیسفک میں چلے جائیں تو سارے مانیں گے، افریقہ میں چلے جائیں تو انڈیا چائنا کے کمپٹیشن میں آتا ہے۔ لانگ گو میں نے ایک دفعہ پروجیکٹ سنڈیکیٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا ششی تھرور صاحب کا آن انڈیا اینڈ افریقہ، تو مطلب انڈیا ہیز گاٹ اے لاٹ آف منی، بہت سارا پیسہ تو انڈیا نے افریقہ میں بہت زیادہ، مجھے خود بھی ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ انڈینس کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور وہ دے آر جسٹ لیونگ ایز اٹ از، کہ دے ہیو ہوم ان ساؤتھ افریقہ نا، دیٹ از دیئر ہوم، اور پھر گاندھی جی بھی وہاں پہ رہے ہیں آل دیٹ۔ تو یہ جو ہے یہ جو کشیدہ صاحب کا انٹرویو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی بات کریں، کوالٹی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے کوالٹی انفراسٹرکچر ادھر ہے کیا نام ہے جاپان میں ہے، اسی طرح کا کوالٹی انفراسٹرکچر جو ہے وہ انڈیا میں ہوگا۔ سو دیٹ از این ایڈوانٹیج کہ اگر اس طرح کی جو ہے وہ بات ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب مزے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے بھی ان کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے ابھی جو ہے وہ 12 ارب ڈالر جو ہے وہ لگا رہے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایئرپورٹس بنانے کے لیے 12 ارب ڈالر بائی 2025 لگا رہے ہیں۔ یہ انڈیا لگا رہا ہے جو کہ تقریباً 1000 ارب روپیہ بنتا ہے، 1000 انڈین، تو پاکستانی تو سمجھ لیں کہ 2.5 ٹریلین روپیز وہ لگا رہے ہیں ریجنل کنیکٹیویٹی بنانے میں، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا اپنی ایویشن میں انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد جتنے بھی ان کے بڑے ایئرپورٹ ہیں ادھر ایئرپورٹس وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ 6 بڑے میجر ایئرپورٹ جو ہیں وہ 400 ملین کی لاگت سے وہ بنا رہے ہیں نیکسٹ 4 ایئرز میں۔ اسی طرح جیسے وہ بات ہوئی تھی کہ پچھلے دنوں جب بوئنگ اینڈ جو کیا نام ہے دوسرا جو اس سے تقریباً 2000 کے قریب ایئر کرافٹ لے رہے ہیں 5 ایئرز میں، پہلے ان کے پاس 700 تھا، اب دیکھیں کہ 2000 انڈینس کا کتنا ٹائم بچے گا کہ انڈین اگر لیٹ سے فلائی فرام ممبئی، دہلی، کولکتہ، وہ جہاں سے بھی وہ اٹھتے ہیں تو وہ سیدھا لنڈن، واشنگٹن، شکاگو، LA، ان سب جگہوں پہ وہ گھر سے ہی اڑیں گے، ادھر آگے تک جائیں گے۔ 8.5 تو نہیں، ابھی تو خیر انڈینس بھی ایسے ہی ہیں، انڈینس پھر بھی ہم سے بیٹر ہیں کیونکہ ایئر انڈیا آتی ہوگی امریکہ میں، تو پہلے دبئی جاؤ، ابو ظبی جاؤ، قطر جاؤ، اور کدھر ریاض جاؤ، پھر اتنے کھلوو، پھر ویٹ کرو، پھر مطلب آگے پہنچو۔ سو دیز آر چیلنجز جو کہ ہمیں جو انڈیا 2000 ایئر کرافٹ کا جو آرڈر دیا، اور انہوں نے 2000 ایئر کرافٹ کا آرڈر اس طرح دیا ہوا جس طرح مکھانیاں دا ٹافیاں دا آرڈر دیا۔ 2000 ایئر کرافٹ از اے بگ نمبر، کوئی اتنا آسان چیز تو نہیں ہے، پیچھے بہت زیادہ پیسہ چاہیے،
ٹھیک ہے. اور یہ وہی آپ کو یاد ہوگا ڈیل جس پہ امریکی صدر نے بڑا شور ڈالا تھا کہ 1 ملین جابس کریٹ ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے ایمرجنگ مارکیٹ ہے, دے ڈونٹ ہیو انفراسٹرکچر, دے نیڈ انفراسٹرکچر, لہٰذا جو ان کو ڈیولپ کرنا ہے وہ ہم کیوں نہ ان کو ڈیولپ کر کے دیں. ان کو اسلحہ بھی چاہیے, ان کو انفراسٹرکچر بھی چاہیے, تو ہم کیوں نہ اپنی جابس کریٹ کریں. کیونکہ امریکہ کے اندر اس وقت بہت بڑا جو کرائسس ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کرائسس ہے اور پروڈکشن کا کرائسس ہے, کیونکہ سارا کچھ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. آئیڈیاز ان کے ہوتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیا. وہ کل بھی میں ایک یہاں پہ کسی دوست سے مل رہا تھا اینڈ ہی واز ٹاکنگ ود می کہ یار یہ ہمیں جو مار پڑ رہی ہے نا وہ انفراسٹرکچر, ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ دیٹس ویئر دی انڈینز جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ 25 جو ٹریلین ہے, کیا نام ہے اس کا, سوری, ہاں تقریباً جو وہ یہ بتا رہے تھے اس کو کہ 38-39 ارب ڈالر تو جاپنیز انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور انڈینز بھی اچھا بھلا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس پہ روڈ انفراسٹرکچر پہ کو 12 ارب ڈالر, اور کنیکٹیوٹی میں جیسے پہلے آپ کو بتا رہا تھا. تو جاپان نے تو سیریس ہی لینا ہے, اور جاپان ظاہر بات ہے وہ کیلکولیشن ساری کر کے بیٹھے ہوں. سو لیٹس سی اس کا پراپر آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اور اس کے آؤٹ کم ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان کو کہیں گے کہ جناب پاکستان اسپانسرز ٹیررزم, اور یہ سارا بند ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا یہ آؤٹ کم بھی بیچ میں سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں آئے گا, کیونکہ جاپان یہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے انڈین جب پہلے بھی آئے تھے. لیکن لیٹ سی they keep it to the G7 and all that, or they move کرتے ہیں. Thank you very much.